کیوں آپ نے ناک میں دم کیا ہوا ہے سہیل آفریدی صاحب کے؟ چلیں اگر آپ وہ ثبوت مانگ رہے ہیں تو دے دیں۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کرپشن کے ثبوت ہیں تو چیف منسٹر ہاؤس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ ایک انکوائری رپورٹ ہے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جو کرپشن ہوئی ہے، کوئی 30 کروڑ کی کرپشن ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے۔ ابھی بھی MPA ہیں، سوات سے ان کا تعلق ہے، ان کے خلاف بھی کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، بس 1-2 ارب روپے کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں اس پر۔ اتنی چھوٹی اماؤنٹ؟ چھوٹی ہاں، 2 ارب کی یہ تو کوئی کرپشن ہی نہیں ہے۔ ہاں اچھا جی۔ ہیلو اینڈ ویلکم، میں سلمان دورانی ہوں، آپ آزاد ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بات کرنی ہے سہیل آفریدی صاحب جو کہ CM KP کے ہیں۔ کچھ صحافیوں سے اور میڈیا آؤٹلیٹ سے ناراض نظر آتے ہیں کیونکہ وہ ان کی کرپشن کی، مبینہ کرپشن کی جو سٹوریز ہیں ان پر بات کرتے ہیں، اور اپنی تازہ ویڈیو میں سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ اگر کسی صحافی کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے تو وہ CM سیکریٹریٹ لائے، میں خود اس پر کارروائی کروں گا۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں اور بیورو چیف ہیں آزاد ڈیجیٹل پشاور کے، عرفان خان صاحب۔ سر ویلکم۔ کیوں آپ نے ناک میں دم کیا ہوا ہے سہیل آفریدی صاحب کے؟ چلیں اگر آپ وہ ثبوت مانگ رہے ہیں تو دے دیں، کیا حرج ہے؟ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کرپشن کے ثبوت ہیں تو چیف منسٹر ہاؤس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ جی، کل رات کو بھی میں نے ایکس اکاؤنٹ پہ 1-2 چیزیں شیئر کی ہیں۔ ایک انکوائری رپورٹ ہے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جو کرپشن ہوئی ہے، کوئی 30 کروڑ کی کرپشن ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اور ایک ان کے کابینہ میں شامل تھے، پچھلے کابینہ میں، ابھی بھی MPA ہیں، سوات سے ان کا تعلق ہے، ان کے خلاف بھی کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، بس 1-2 ارب روپے کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں اس پر۔ اتنی چھوٹی اماؤنٹ؟ چھوٹی ہاں، 2 ارب کی یہ تو کوئی کرپشن ہی نہیں ہے۔ ہاں اچھا جی، ٹھیک۔ اور نیب نے ان کو نوٹس بھی بھیجیں جو ریکارڈ پہ ہیں سب کچھ۔ تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ براہ راست ہم نے ایکس اکاؤنٹ سے وہ چیزیں شیئر کی ہیں، آپ اپنی ٹیم کو بتائیں کہ ان کو انویسٹیگیٹ کریں۔ اور اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس نے اعلان کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس ہے تو آئیں، ہم ان کو کرایہ بھی دیں گے۔ یا پھر جو کرپشن ہوئی ہے تو اس کی جو اماؤنٹ ہے کچھ وہ بھی ان کو دیں گے۔ میں نے لکھا کہ 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کا کرایہ بچ جائے گا، مطلب کہ کرایہ آپ سرکار کے خزانے سے دے رہے ہیں، وہ بچت ہوگی سرکار کو۔ اور دوسرا وقت جو ہے نا اس کی بچت ہوگی۔ لیٹ سپوز اگر میں کہیں سے آ رہا ہوں، سوات سے آ رہا ہوں، اس میں پورا دن لگے گا، ادھر پھر وہاں پر جس ایریا میں چیف منسٹر صاحب کا گھر ہے وہاں پر تو داخلے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے، کون داخل ہوگا؟ اس لیے آپ یہاں سے یہ چیزیں لیں اور انویسٹیگیٹ کریں، تو بچت بھی ہوگی وقت اور پیسہ دونوں کی، اور آپ انویسٹیگیٹ کر لیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ اس وقت جو CM KP کے ہے وہ عوام کے ایکسیس میں نہیں ہے، عوام نہیں جا سکتے، نہ اس سے شکایت کر سکتے کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے مسائل؟ نہیں، وہ تو ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر اول تو یہ ہے کہ وہ تو بیٹھتے ہی نہیں نا، ہفتے میں تو 1-2 دن اس کے لیے چکر کے لیے پشاور آ جاتے ہیں۔ کہاں ہوتے ہیں وہ تو پختونخوا اس اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں، وہ تو اڈیالہ میں بیٹھتے ہیں، وہ تو کوئٹہ کبھی جاتے ہیں، وہ تو کبھی کراچی جاتے ہیں، وہ تو کبھی لاہور جاتے ہیں، وہ تو ادھر پختونخوا ہاؤس میں ہفتے کے 3 دن ادھر گزارتے ہیں، یہاں سے آن لائن میٹنگز میں وہ شرکت کرتے ہیں۔ تو وہ پشاور ہفتے میں 1 یا 2 دن جس طرح نا کوئی لوگ آتے ہیں اور پھر ویکینڈ پہ گھر چلے جاتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تو وہ تو پشاور آتے ہیں 2 دن کے لیے، اور وہ 2 دن گزار کے پھر کہیں نکل جاتے ہیں۔ تو لوگوں کا ایکسیس کہاں پر؟ یہی ایکسیس ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر بات کریں، بیٹھ کے 2-3 باتیں کریں، تو وہ بھی نہیں اور کریں۔ اب تو وہ بھی نہیں کر سکتے، نوٹس جاری ہو جائے گا۔ نہیں، نوٹسز شاید ان کے یہ نوٹسز ختم ہو جائیں، شاید ان کے پاس یہ جو اوراق ہیں، پیجز ہیں، یہ ختم ہو جائیں، لیکن کرپشن کے جو معاملات ہیں نا وہ ختم نہیں ہوں گے۔ آپ ورق پلٹائیے تو کرپشن کسی بھی محکمے میں، اور میں ادھر سے کہہ رہا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ٹائم یہ ڈیسائیڈ کریں، محکمہ یہ ڈیسائیڈ کریں، میڈیا چینل جو بھی ہیں یہ ڈیسائیڈ کریں، وقت بھی یہ ڈیسائیڈ کریں، میں ان کو دکھاؤں گا کہ کس محکمے میں اتنی کرپشن ہے اور یہ ہونے دے رہے ہیں۔ کیوں ہونے دے رہے ہیں آپ کے خیال؟ دیکھیے مفادات ہیں نا۔ اس سے پہلے 18 مہینے علی امین میناپور وزیر اعلیٰ تھے، کیوں اس کو ہٹایا، کس کے کہنے پر ہٹایا؟ اب یہ لوگ آ گئے، 7-8 مہینے ہو گئے، اب یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ عید کے بعد یہ بھی جا رہا ہے، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں عید کے بعد سہیل آفریدی کی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ جو خبریں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان سے پوچھ لیں
کہ ایک 2-3 دن قبل یا 4 دن قبل آپ نے اسلام آباد میں محسن نقوی صاحب سے جو ملاقات کی ہیں جی ملاقات خفیہ تھی جی یا پھر پبلک تھی؟ ملاقات میں خفیہ تھی، اور جس میں کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی بہن بھی شامل تھی مبینہ طور پہ. جو ہماری اطلاعات ہیں اس میں یہ ہیں کہ صرف محسن نقوی صاحب ہیں اور سہیل افریدی ہیں اور بیرسٹر گوہر ہے، اور ملاقات بھی بیرسٹر گوہر کے گھر ہی پہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خود گاڑی ڈرائیو کر کے یہ لوگ گئے. اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ جو علیمہ خانم ہیں، ظاہر ہے انہی کا کانفیڈنس جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کو بھی حاصل ہے، سہیل آفریدی کو بھی حاصل ہے، تو یہ سب انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے. مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ وہاں پر پہلے تو 2-3 گروپ تھے. علی امین گنڈا پور گروپ جو جنوبی اضلاع کا ہے وہ ایک گروپ تھا، جو ہمارے مالاکنڈ ڈویژن ہے وہ ایک گروپ ہے، جو ہزارہ ڈویژن ہے وہ ایک گروپ ہے، جو پشاور ویلی ہیں وہ ایک اور گروپ ہے. اب اس گروپ میں گروپ بن گئے، اتنی تقسیم ہے. ہاں، اس گروپ میں گروپ بن گئے ہیں. مراد سعید کا الگ گروپ ہے، وہ اپنی مرضی کا چیف منسٹر لگانا چاہتا ہے. علیمہ خانم ہے ان کی اپنا ایک گروپ ہے، وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کا اپنا ہے. علی امین کا اپنا ایک گروپ ہے. جو ہزارہ ڈویژن ہے ان کے اپنے کچھ انٹرسٹ ہیں، وہ لوگ انوالو ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر حکومت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت تو ہے ہی نہیں وہاں پر. اس پہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ یہ جو شیر افضل گئے ہیں اپلیکیشن لے کے، وہ چاہتے ہیں کہ پرانے جو سی ایم ہیں ان کے دوست وہ واپس آ جائیں. اس سے سر زیادہ خطرناک کیس تو وہ 9 مئی والا ہے جو فورنزک آڈٹ ہوئی ہے لاہور سے. وہ جو کیس پینڈنگ پڑا ہے، اور انہوں نے جو 13 مئی کو ہیئرنگ کی وہ فکس تھی ڈیٹ، اور اس میں فیصلہ سنانا تھا. وہ ذرا آپ جا کے ان سے پوچھ لینا کہ آپ نے کس کی منتیں کر کے وہ جو تاریخ ہے 13 مئی کو آپ نے جون تک وہ ایکسٹینڈ کیا. ٹھیک، اس میں کیا آنا ہے؟ اس میں تو یہی سمپل ہے کہ وہ جو ایک نااہلی کی تلوار اس کے سر پر لٹک رہی ہے، وہ تو کلیئر کٹ، اس میں تو کوئی دوسرا وہ ہے نہیں. سہیل آفریدی اس وقت کس چیز سے بچ رہے ہیں، اور کیا ان کی بچت ہو سکے گی؟ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ امکانات ہیں کہ عید کے بعد وہ چھٹی ہو جائے گی، فارغ ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد بھی یہ جو کرپشن ہے، کیا اس سے جان چھوٹ جائے گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ نا کہ اپنی کرپشن، اپنی نالائقی، اپنی نااہلی، بیڈ گورننس، اس کو چھپانے کے لیے یہ آ کے کبھی میڈیا پر الزامات لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کی کسی فارم ہاؤس میں 150 صحافیوں نے جا کے ملاقات کی. وہ کس سے ملاقات کی؟ آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ آپ اگر علی امین گنڈاپور سے اتنا ڈرتے ہیں، اگر آپ اس کا نام تک نہیں لیتے تو کھل کے بتا دیں. اشاروں میں کیوں بات کرتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے. اگر آپ یہ دھمکی دیتے ہیں، بیوروکریسی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی نے صوبائی حکومت کی کرپشن کے خلاف بات کی تو آپ ان کو 3 دن کے اندر نوٹس دیں. یہ آپ اس کی تحقیقات کریں. جو کرپشن، جو لوگ ان چیزوں کو منظر عام پر لاتے ہیں. نے یہ تو نہیں کہا نا، مطلب خان صاحب بھی اسی، مطلب اگر وہ کہہ رہے ہیں. سر بات یہ ہے، ویڈیوز چل رہی ہیں، آپ ان کے اکاؤنٹس دیکھ لیں، کس حیثیت میں ان کے جو بھائی ہیں نوید اور دوسرا، کس حیثیت میں وہ سرکاری میٹنگ میں شرکت کرتے ہیں. کس نے وہ منتخب نمائندوں تو نہیں، کس نے اس کو بٹایا ہے کہ بیوروکریسی، ڈپٹی کمشنر خیبر اور دیگر کے ساتھ بیٹھ کے ان کو احکامات جاری کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ڈسٹرکٹ خیبر سے یہ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، وہاں پر جو ٹھیکے مل رہے ہیں اس میں مداخلت کر رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 3-4 چیزیں ہیں، وہی کام ہو رہا ہے جو علی امین اور اس کے بھائی کر رہے تھے پہلے. ایگزیکٹلی وہی چیزیں ہیں. ان پر دباؤ ہے بہت زیادہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کا بھی، مطلب کہ جو باہر میڈیا کے سی ایم ہیں، جو باہر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی وہی یہ چیز عمران ریاض ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ سہیل آفریدی نے کیا کرنا. ہاں، یا شہباز گل ادھر بیٹھ کے وہ آ کے اب خیبر پختونخوا، یہ تو اوقات ہے، یہ تو حیثیت ہے اس کی، یہ تمام کی ہیں. وہ اب یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر کس کو ہونا چاہیے. اگر اتنے وہ بہادر ہیں، خود آ کے لیڈ کریں نا، آ کے بیٹھ جائیں. خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، کوئی آپ کو پکڑ بھی نہیں سکے گا. تو آگے اگر آپ اتنے ہی بہادر ہیں، جو بھی ہیں، شہباز گل ہیں، عمران ریاض ہیں، دیگر ہیں. آپ بات کر رہے تھے سہیل آفریدی کی، جو بالواسطہ یا ڈائریکٹ کسی کرپشن یا مطلب ٹھیکوں والے چکر میں ان کے یا ان کے بھائیوں کا ملوث ہونا مبینہ طور پر، وہ صاحب ظاہر ہیں، وہ اس میں ہیں، ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں، وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کا جو میں نے بتایا کہ اپنی نالائقی، نااہلی، کرپشن، بیڈ گورننس، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ کبھی آپ پر الزام لگاتے ہیں، کبھی میڈیا چینلز پر، کبھی کس پر، کبھی کسی پر. ٹھیک ہے، تاکہ کل اگر لوگ اس کو ہٹائیں یا اگر اس کو ہٹایا جاتا ہے تو یہ تو کہیں گے کہ میں تو ٹھیک کام کر رہا تھا، یہ سارے میرے خلاف ہو گئے تھے. ان کے اپنا جو پارلیمانی پارٹی ہے نا، 93 MPAs ہیں، ان کے پاس تو 20 کی تعداد بھی پوری نہیں ہے. یہ جو انہوں نے کیبنٹ میں لوگوں کو شامل کیا نا 30 تک، اس میں بھی کچھ لوگ ان کے تو وہ نہیں ہے، ان کے حق میں نہیں ہے. اب یہ جب 2 دن 3 دن پہلے اسلام آباد آ رہا تھا،
آپ دیکھ لینا کہ اس پارلیمانی پارٹی میں جو 93 MPAs ہیں کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ؟ 40 بھی نہیں تھے، باقی 50 کدھر گئے، 60 لوگ کدھر آپ تو 40 زیادہ بتا رہے ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں وہ زیادہ ہیں. تو جب آپ اپنے اس گھر کو ٹھیک نہیں کر سکتے، ادھر آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں صوبہ ٹھیک کروں. اچھا، یہ تو تقسیم ہو گئی نا ان کے اپنے لوگوں کے، ان کے ساتھ نہ کھڑے ہونے کی یا بیچ میں کچھ دراڑیں پڑ. جو عوام ہے ان کا کیا ری ایکشن ہے اس گورنمنٹ کی کارکردگی کو لے کر، اور کیا وہ خوش ہیں، ناراض ہیں؟ اور یہ تو سوال اٹھتا ہے کہ سہیل آفریدی اس بات کا جواب کیوں نہیں دیتے کہ وہ ڈیولپمنٹ جو کروانی تھی آپ نے، وہ فنڈ کہاں گیا، وہ ڈیولپمنٹ فنڈز کہاں جا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں ڈیولپمنٹ کروا رہے؟ کے پی کے کی ڈیولپمنٹ کیوں کی ہوئی ہے، پنجاب کیوں اتنا آگے نکل گیا، اس چیز کا جواب کیوں نہیں رکھتے؟ پہلی بات تو یہ ہے سلمان بھائی کہ وہاں پر حکومت ہے ہی نہیں، تو اگر حکومت نہیں ہے تو کارکردگی کہاں پر ہے؟ ہاں، اس کو لوگ تو ہم حکومت نہیں کہہ سکتے. 7 مہینے میں اگر آپ 30 سے 35 یا 40 احتجاج کرتے ہیں، چھوٹے موٹے، چھوٹے اور بڑے دونوں، انہی 7 مہینے میں اگر آپ کوئی تقریباً 30 کے قریب پریس کانفرنسز کرتے ہیں، چیف منسٹر کا یہ کام ہوتا ہے، یہ کام تو اپوزیشن لیڈر کا ہوتا ہے. وہاں پر وہ تو حکومت چھوڑ کے وہ تو اس پہ خوش ہیں کہ کنٹینر پر چڑھا ہو اور لوگوں کو گالیاں دیں. وہ بھی تو غائب ہو گیا نا. مجھے صرف اتنا بتائیں، جس کنٹینر پہ انقلاب آنا تھا وہ کدھر ہے؟ کے پی کے میں کس لوکیشن پہ کھڑا ہوا ہے؟ جس نے اسلام آباد آنا تھا، اور وہ کدھر گئی ہے جو انہوں نے مہم عمران خان رہائی فورس جو بنائی، کدھر؟ ایک نہیں ہے نا، میں کون سا ان کا جو اعلانات ہیں اور جو انہوں نے دھمکیاں دی ہیں، کس پہ اب تک عمل درآمد ہوا؟ جب یہ سی ایم منتخب ہوا، آئی جی کو بلایا، اسے کہا کہ مجھے 3 دن میں رپورٹ دیں. صنم جاوید کہاں گئی؟ 7 مہینے گزر گئے. ذرا ان سے پوچھ لیں کہ آپ کے بھانڈا پھوڑا نا علی امین نے خود، یار کس کی گاڑی پہ بیٹھ کے گئی اور کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، سب پتہ ہے سب. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، ان کو یہ چاہیے کہ اگر یہ اس صوبے کے واقعی میں اگر یہ صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں میں اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں، تو اس منصب کی جو کچھ آئینی اور قانونی تقاضے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہوئے نا اس کو وہ کریں. آپ نے ڈیولپمنٹل بجٹ کی بات کی، وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹل کیا ہوتا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو ووٹ ملا ہے کہ یہ رہائی فورس بناؤ. وہ تو کہتے ہیں کہ ووٹ ہمیں ملا ہے قیدی نمبر 420 کو رہا کرانے کے لیے. اچھا، میں نے نا اس کی پرسنالٹی میں بڑی کنفیوژن دیکھی ہے. ایک طرف سے سوشل میڈیا کے دباؤ میں بھی آ جاتا ہے، لیکن ان سے بھی بچنا چاہتا ہے. رات کے اندھیروں میں محسن نقوی سے ملاقاتیں ہوں گی، فلانے سے ہوں گی. یہ کیا اپنا کوئی تیسرا راستہ ڈھونڈ رہا ہے؟ دیکھیں، میں جس طرح میں نے کہا نا، خبریں چل رہی ہیں. انہوں نے تاریخ کیوں 13 مئی سے پھر یا 11 یا 13 مئی سے آگے جون تک کی؟ کیا انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ جب آپ کا یہ روٹ چکری والا بالکل اوپن تھا، آپ کیوں اس طرف سے نہیں آ رہے؟ کی طرف بالکل ٹھیک ہے. کارکنوں کو آپ دھوکہ دے رہے ہو، ورکر کو آپ اندھیرے میں رکھ رہے ہو. کھل کے بات کرو. اگلے دن یہ کیا ڈرامہ ہوا کہ کارکنوں کو سڑک پر چھوڑ کے، اس نے حرکت کی نا کہ باوردی جو پولیس آفیسر ہے اس کو انگلی دکھا کر بولا کہ جب آپ ادھر کارکنوں کو سڑک پہ چھوڑ کے ادھر خود پختونخوا ہاؤس بیٹھ کے آ کے سو جائیں آرام سے، کل اٹھ کے پھر پریس کانفرنس کریں. تو یہ 50-50 گیم پہلے سے ڈیسائیڈ تھا. اور یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم 2 جون کو یا پھر نیکسٹ اس کو کریں گے، یہ بھی ایک فکس گیم ہے. انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے فیڈرل کے ساتھ یا جو بھی، کہ آپ کا جو بھی ایجنڈا ہو، فیڈرل جو بھی چاہے، میں ان کے ساتھ، بس مجھے کچھ مت کہیں. اچھا، مجھے کچھ مت کہیں. جی، یہ اتنا عہدے کی لالچ ہو گئی ہے، یہ واٹ ایور کیا ہے؟ وہی کہہ رہا ہوں سر کہ یہ جو 9 مئی کا کیس ہے، مطلب میری کرپشن کو نہ چھیڑیں، ہمیں کرپشن کرنے دیں، کو نہ چھیڑیں، مجھے نہ چھیڑیں، کچھ نہ کریں، اور فیڈرل کے میں ہر فیصلے کو میں ماننے کو تیار. مطلب یہ ہے کہ 28ویں ترمیم میں بھی ساتھ ہوں. یہ جو احتجاج ہے نا، یہ 2 جون کو بھی آئیں گے، یہ پھر 3 4 5 جون کو بھی آئیں گے، یہ ادھر روڈ بھی بلاک کریں گے، موٹر وے بھی بند کریں گے، کچھ بھی کریں گے. جون میں تو ایسی بجٹ آنا ہے، کس نے احتجاج کرنا؟ ختم. ہاں وہی. اس سب میں اگر آپ لوگ اختلاف رکھتے ہیں، نیچے گالیاں دیں گے، بالکل مجھے پتہ ہے اس چیز کا آئیڈیا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے. آج نہیں تو 6 مہینے بعد پی ٹی آئی ورکرز ٹھیک وہی بات کر رہے ہوں گے جو عرفان خان آج بات کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. یہ تو آپ لوگوں کی نالائکی ہے، پہلے سمجھ جایا کریں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. عرفان خان، تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت دیا اور بہت تفصیل میں ہم نے بات کی. آپ کا بھی بہت شکریہ دیکھنے کا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.